دیکھیے آج جو ہم ہجے کریں گے نا سورہ فاتحہ کے، سورہ فاتحہ وہ صورت ہے جو ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اب ہماری سورہ فاتحہ بہتر ہوگی تو انشاءاللہ ہماری نماز بھی بہتر اور قبول ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے حمزہ لام زبر ال۔ اب جو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی بھی اپنی ویڈیو میں کہ جو لام کے اوپر جو جزم ہے، ٹھیک ہے، لام کیا کسی ورڈز کے اوپر بھی جزم ہوگا تو جزم والا حرف جو ہوتا ہے اپنے پہلے والے حرف کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اب جو لام جو ہے وہ کس کا محتاج ہے؟ حمزہ والے حمزہ کے اوپر جو زبر ہے، ٹھیک ہے، ہم زبر کو ملائیں گے لام کے ساتھ، حمزہ لام زبر ال۔ اب دیکھیں یہاں پہ میم بھی کیا ہے؟ ساکن ہے، ٹھیک ہے، میم کو ہم ہا کو ہم ملائیں گے میم کے ساتھ۔ اب اکثر لوگ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ، ایسے نہیں پڑھتے اس کو، کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمد، ہا پڑھتے ہیں اس کو، ہا نہیں پڑھتے، یہ ہا نہیں ہے ہا ہے، الحمد۔ اکثر لوگ دو کرتے ہیں، الحمد للہ، ایسے مجہول للہ ہے ایسے نہیں پڑھتے، للہ، ٹھیک ہے۔ حمزہ لام زبر الحامیم زبر ہم، الحم دال پیش دو، الحمد لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، للہ ہا زیر ہی، للہ۔ اب دیکھیے جو للہ ہے نا، ہم نے اس لفظ اللہ کے لام کو ہم نے باریک پڑھا ہے۔ ہم نے باریک کیوں پڑھا ہے؟ اس کے قاعدے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے دو قاعدے ہیں۔ یہ جو لفظ اللہ کا جو لام ہے، یہ جو اللہ کا جو نام ہے پورا، یہ جو لفظ اللہ کا جو لام ہے نا بیچ میں، اس کے اوپر اگر کھڑا زبر پیش آ جائے تو ہم اس لفظ اللہ کے لام کو موٹا کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر زیر آ جائے تو ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے۔ کیسے؟ للہ، رو با زبر رو، با لام زیر بل، روبل۔ اب دیکھیے رو کا بھی یہی قاعدہ ہے، رو کے اوپر اگر زبر ہو پیش ہو تو رو موٹا ہوگا، اگر رو ساکن ہے ساکن سے پہلے زبر پیش ہو تو رو موٹا ہوگا، تو اس رو کو ہم موٹا کریں گے، لیکن اگر اس سے پہلے زیر ہوتا تو ہم اس کو باریک کرتے۔ اب تشدید والا حرف ہے، تشدید والے حرف کو یاد رکھیے گا، دو بار پڑھتے ہیں، ایک دفعہ اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر، یعنی اس کا پہلے والا حرف جو ہے وہ رو ہے، اور ایک دفعہ اس کے اپنے ورڈ مطلب جو ہے با کو ہم دوبارہ ادا کریں گے۔ اب جو اس کے بعد لام ہے تو لام تو ساکن ہے تو ہم با کو ملائیں گے لام کے ساتھ، رو با زبر رو، با ایک دفعہ ہو گیا، با لام زیر بل، ٹھیک ہے، با دو دفعہ ہو گیا، رو بل، عین کھڑا زبر آ۔ اب دیکھیے اس کھڑے مد کو سمجھیے، جو کھڑا مد ہے عین کھڑا زبر آ، جو کھڑا زبر ہے اس کو ہم 1 سے 2 الف کی برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب آپ بولیں گے 1 سے 2 الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ تو دیکھیے فار ایگزامپل بالکل آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں، کھڑا زبر کھڑی زیر کی مقدار اتنی ہوتی ہے کہ ہم اپنی فنگر کو بند مٹھی کو ایک فنگر کو ہم کھولیں اور بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر ہم نے کھڑے زبر کو کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹے پیش کو، عین کھڑا زبر آ، لام زبر لا، عالا، میم یا زیر می، عالمی، نون زبر نا، عالمینا، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ رب العالمین وقفا، الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، یہ جو یا ہے یہ یا ساکن ہے، یا ساکن۔ اب دیکھیے اس کا قاعدہ یہ ہے، یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو ہم یا کو یا مدہ کہتے ہیں، مدہ کا مطلب کھینچنا، لمبا کرنا، تو ہم نے یا کو کھینچنا ہے، میم یا زیر می، لیکن اگر اس سے پہلے زبر ہوتا تو ہم یا کو نہیں کھینچتے، ہم پڑھتے میم یا زبر مئی، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے زیر تھا تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے، یا یہ جو ہے یہ یا مدہ ہے۔ الحمد للہ رب